السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک لڑکی کا واقعہ بتانے والے ہیں جو ٹوپی اور داڑھی والوں سے نفرت کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ غلطی سے ایک مسلم آٹو میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ ہندو ہو یا مسلمان، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں تاکہ یہ ویڈیو تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک بار لکھنؤ کی سڑکوں پر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ دراصل وہ کسی آٹو والے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو اپنے گھر جانا تھا۔ اچانک اس کو ایک آٹو نظر آیا۔ اس نے اس کو ہاتھ دیا اور اس کو روکوا لیا۔ تب آٹو والے نے کہا، جی میڈم، آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس نے دیکھا کہ آٹو والے کے سر پر ٹوپی ہے اور چہرے پر داڑھی ہے۔ اس نے آٹو والوں کو دیکھ کر مولوی ہے، لڑکی نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ کہہ دوں کہ آپ جائیے، مجھے کہیں نہیں جانا ہے۔ لیکن اس کا آفس ایک سنسان جگہ پر ہونے کی وجہ سے ٹیکسی والے ادھر سے کم آیا جایا کرتے تھے، ادھر سے کم ہی گزرا کرتے تھے۔ اوپر سے گرمی سے برا حال تھا، اس لیے لڑکی کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، اس لیے اس کو آٹو میں بیٹھنا پڑا۔ لڑکی نے بولا کہ مجھے سیوی لائن جانا ہے۔ آٹو والے نے کہا چھوڑ دوں گا۔ تو لڑکی نے پوچھا کتنے پیسے لوگے؟ ڈرائیور بولا کہ 200 روپیہ لوں گا۔ لڑکی کے دل میں خیال آیا کہ ابھی اس سے پہلے میں نے تو 300 روپیہ دے کر گئی تھی۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ برے ہوتے ہیں، بہت لالچی ہوتے ہیں، حبس کے مارے بھی ہوتے ہیں، یہ داڑھی اور ٹوپی والے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ بہت ڈر رہی تھی، لیکن بہت تیز دھوپ گرمی اس کو زیادہ سوچنے نہیں دے رہی تھی۔ اتنے میں ڈرائیور بولا کہ میڈم چلو 180 روپے دے دینا۔ لڑکی بولی چلو ٹھیک ہے، لیکن میرا سامان وہ سامنے رکھا ہے، وہ بہت بھاری ہے، مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے، آپ میری مدد کر دیں گے؟ ڈرائیور بولا آپ بیٹھ جائیے، میں رکھ دوں گا۔ اس کے بعد ٹیکسی ڈرائیور نے لڑکی کا سامان ٹیکسی میں رکھا اور چل دیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ڈرائیور بولا میں ایک تقریر سن رہا تھا جو بیچ میں رہ گیا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو پورا سن لو، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں اسپیکر چالو کر لوں۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا جی مجھے کوئی دقت نہیں ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آٹو والے نے اپنا اسپیکر آن کیا۔ ایک مولوی بیان فرما رہے تھے، بیان تھا پردے کے بارے میں۔ اب لڑکی کو نہ چاہتے ہوئے بھی سننا پڑ رہا تھا۔ لبرل اور ناسٹک کی محفل میں رہ کر اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت بھری تھی۔ لڑکی کو بس یہ بتایا گیا تھا کہ مولوی ایک خونخوار بھیڑیا ہے جس کا مقصد حبس، لالچ، مال اور عورت کے جسم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مذہب اور دھرم کے نام پر بس پیسے کمانا ہی مسلمانوں کا پیشہ ہوتا ہے۔ مگر اب یہ لڑکی ایک مسلم آٹو میں بیٹھی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی مولوی کا بیان سن رہی ہے۔ اس بیان میں مولوی صاحب زور زور آواز میں گرج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ پردہ ایک عورت کے جسم کا مؤثر ہے، اس کے چہرے سے لے کر جسم کے ہر حصے، ہاتھ پیٹ تک ڈھک کر ہزاروں کے بیچ میں بھی محفوظ ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ پردہ شیطانی نظروں سے بچاتا ہے اور دیکھنے والے اپنی آنکھیں تک گھما لیتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لڑکی تو شریف لڑکی ہے، اس لیے اللہ اپنے قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اے نبی اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنے چادروں کو لٹکا لیا کریں، اس سے ان کی بہت ہی جلد شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہیں ستائے جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ پردہ عورت کی عزت ہے، اس کی پاک دامنی کی ظاہری کی علامت ہے۔ پردے میں ہی ایک عورت کی عزت ہے، لیکن ایک بے پردہ عورت کی مثال اس کھلے عام گوشت کی سی ہے جس پر ہر ایک مکھی آتی ہے، اس پر بیٹھ کر اپنی گندگی نکالتی ہے۔ ہر ایک اس کو کھانے کی نظر سے دیکھتا ہے، ہر نظر اس کو کھانے اور لوٹنے کی نظر سے دیکھتی ہے۔ یہ بیان سن کر اس لڑکی کو ایسا لگنے لگا جیسے کہ سب الفاظ اس پر ہی بولے جا رہے ہوں، کیونکہ جب وہ آفس سے آتی جاتی ہے تو ہر لچے لفنگے کی نظر اس پر پڑتی ہے، اس کو گھورتی رہتی ہے۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی مشکل کا حل بس یہی ہے۔ اتنے میں اس کی بتائی گلی میں اس کی ٹیکسی پہنچ چکی ہوتی ہے اور اس کے گھر کے سامنے آٹو جا کر رک چکا ہوتا ہے۔ لڑکی آٹو سے نیچے اترتی ہے
اور کہنے لگی پلیز آپ میرا سامان باہر رکھ دیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی امی کو فون لگایا اور کہنے لگی اماں ذرا سنی کو نیچے بھیج دیجئے، میرے پاس سامان زیادہ ہے جس میں وزن بھی بہت زیادہ ہے، اس کو میں اوپر نہیں لا سکتی، اس کو میں اوپر نہیں لے جا سکتی ہوں۔ میں نے کہا بیٹی سنی تو گھر پر نہیں ہے۔ اس پر آٹو ڈرائیور بولا میڈم چلو میں یہ سامان رکھ کے آ جاتا ہوں۔ لڑکی سوچ میں پہلے ہی آ چکی تھی کہ شاید یہ پیسوں کی لالچ میں کر رہا ہے، چلو میں اپنا سامان رکھوا لیتی ہوں، اس کے بعد یہ جو پیسے مانگے گا میں دے دوں گی۔ لڑکی بولی ٹھیک ہے آپ ہی رکھ دو۔ اس کے بعد آٹو والے نے اس کا سامان اٹھایا اور فرسٹ فلور پر لڑکی کے کہنے پر ایک فلیٹ کے سامنے اس کا سامان رکھ دیا۔ اس کے بعد لڑکی نے 300 روپے نکالے اور دینے لگی۔ اس پر ڈرائیور بولا میڈم یہ 300 روپے کس بات کی ہے؟ لڑکی کہنے لگی دراصل کچھ دن پہلے میں آٹو میں یہی آئی تھی، اس نے میرے سے 300 روپے ہی لیے تھے، پھر آپ نے تو میرا سامان بھی اٹھایا ہے، اگر اس کے پیسے الگ سے لینا چاہتے ہو تو وہ بھی بتا دیجئے، میں وہ بھی آپ کو ادا کر دیتی ہوں۔ یہ سن کر آٹو ڈرائیور نے کہا کہ نہیں میڈم آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، ہمارے جتنے پیسے میں بات ہوئی ہے اس سے زیادہ پیسے میں آپ سے نہیں لے سکتا ہوں، اور رہی بات آپ کا سامان اٹھانے کی تو ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، اس لیے میں نے آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی مدد کی ہے، اس لیے میں آپ سے اس کے پیسے الگ سے نہیں لے سکتا۔ یہ کہہ کر آٹو ڈرائیور جانے لگا تو اس لڑکی کے منہ سے نکل گیا کہ کیا آپ ایک مولوی ہیں؟ تو آٹو ڈرائیور مسکرانے لگا اور بولا ممکن ہے کہ مولوی کے بارے میں آپ کو غلط جانکاری دی گئی ہو، آپ کو مسلمانوں کے بارے میں غلط گائیڈ کیا گیا ہے، میں ایک مولوی حافظ تو نہیں ہوں لیکن میں ان سے محبت کرنے والا مسلم ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آٹو والا جانے لگا، وہ لڑکی آنسو لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ پیارے دوستو اگر آپ کو ایک مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے یہ دیکھنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیے، اس سے اچھی مثال آپ کو دنیا میں اور کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ آپ نے عورتوں کے حق میں اس وقت آواز اٹھائی تھی جب لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک مزدور کو محنت نامہ اس کے پسینے سوکھنے سے پہلے ہی ادا کر دو، اس لیے یاد رکھیں اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو وہ انسان غلط ہو سکتا ہے، اس کا دھرم یا مذہب بالکل بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آج کے اس دور میں لوگ اتنا زیادہ مگن ہو چکے ہیں کہ دین کے بارے میں کچھ نالج ہی نہیں ہے، جس کو اسلام کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے وہ اپنی بچوں کو آخر اسلام کے بارے میں کیا بتائیں گے۔ یاد رکھیں اسلام 100% پاک مذہب ہے، کسی کے کہنے سے یا سننے سے اس کو برا بھلا نہ کہو، اگر پھر بھی آپ کے دماغ میں اسلام کو لے کر کوئی غلط فہمی بنی ہے تو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں، آپ کو ذرہ برابر بھی کہیں کوئی بھی غلطی نظر نہیں آئے گی، اور اگر ہاں آپ کو کہیں پر بھی کوئی مسلم غلطی یا بدتمیزی کرتا دکھائی دے تو صرف آپ اسے اتنا بول دینا کہ تمہیں تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہی سکھایا ہے، کیا یہی تعلیم دی ہے؟ یقین مانے اگر وہ سچا مسلمان ہوگا سامنے والا تو وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو جائے گا اور وہیں پر سچی توبہ کر لے گا۔ پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور